اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. درود بھیجے بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ تمام احباب کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت اور تلقین کرتا ہوں، اور خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمیں تقوی کا معنی سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان من، قرآن کی آیت جس کا شرف میں نے تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا، ارشاد خداوندی ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ جو خیر کی دعوت دینے والا ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا ہو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں. یاد رکھیے گا کہ ایک دفعہ میں اور آپ ہم اپنے دنیاوی معیارات کے مطابق کسی کو کہتے ہیں کہ جی یہ کامیاب ہو گیا. مثال کے طور پر الیکشنز ہوئے اور اس نے ووٹ چرائے، کسی کو پتہ نہ چلا اور وہ الیکشن میں کامیاب ہو گیا، تو دنیا تو اس کو کہے گی کامیاب ہو. کیا خدا کی نگاہ میں بھی وہ کامیاب ہے؟ کیا خدا بھی اس کو کامیاب ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. ہمارے لیے جو اہمیت کا حامل ہے، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، دنیا ہماری کامیابی یا ناکامی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرتی رہے، اصل اور حقیقی کامیابی وہ ہے کہ جو خالق کائنات ہمارے لیے بیان کرتا ہے. تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والا ہو، بھلائی کی دعوت دینے والا ہو، اچھائی کی دعوت دینے والا ہو، حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کرتے ہوئے حق کی دعوت دینے والا ہو، باطل سے روکنے والا ہو. پھر فرمایا کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور یہ گروہ دعوت خیر دے رہا ہو اور اچھے کاموں کے اوپر امر کر رہا ہو اور برے کاموں سے روک رہا ہو. اب اگر تم میں سے کوئی ایک گروہ یہ ذمہ داری لے لیتا ہے تو سمجھو کہ یہی گروہ کامیاب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کی طرف سے جو ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈالی گئی تھی اس نے بہترین انداز میں اس کو انجام دیا. بس یہاں پر ہم نے پہلا مرحلہ طے کیا کہ کامیابی کا معیار میرا اور آپ کا کسی کو کامیاب قرار دینا نہیں ہے. دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی قرار کامیاب ہو بھی جائے تو اس کی کوئی ارزش اور قدر نہیں ہے اگر وہ آخرت کے لحاظ سے ناکام ہو گیا. امتحان میں نقل پاس لگائے اور نقل لگا کے پاس ہو جائے اور بڑا خوش ہو، جی میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. ہو سکتا ہے اس کے ٹیچر، اس کے استاد جن کو نہیں معلوم، اس کے گھر والے بڑے خوش ہوں اور اس کو کہیں کہ ہاں واقعاً یہ کامیاب ہو گیا ہے، لیکن اصل میں وہ ناکام ہو گیا کیونکہ اس نے خدا کے بتائے ہوئے جو کامیابی کے راستے ان کا انتخاب نہیں کیا. تو یاد رکھیے گا کہ ہم دنیا کی کامیابی پہ خوش ہوتے نہ رہیں. دنیا میں اگر ہمیں کوئی بڑا عہدہ مل گیا، اگر دنیا میں کوئی ہمیں وزیر اعظم بنا دے لیکن پیچھے سے سارا چوری کا ووٹ ہو، کوئی ہمیں فیلڈ مارشل بنا دے لیکن وجہ کیا ہو؟ ظلم و ستم ہو، تو ہم خوش ہوتے نہ پھریں کہ ہمیں کامیاب ہو گئے.
کامیابی وہ ہے کہ جو اللہ نے بیان کی ہے، قرآن میں وہ قوانین جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ابھی ہم آپ کے سامنے چند ایک جو ذمہ داریاں ہیں، میری، آپ کی، ہم سب کی، اس طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ ان میں سے ایک ذمہ داری، اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہونا اس دنیا میں، یاد رکھیے گا اس کامیابی کیسے ملے گی؟ اللہ کے راستے میں لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، بھلائی کی، اچھائی کی دعوت دینا، اور امر بالمعروف کرنا اور نہیں عن المنکر کرنا۔ یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ خدا نے یہ قانون ہمارے لیے اور آپ کے لیے بیان کیا ہے۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کی آباد کاری، دشمنوں سے انتقام اور نظام کا استحکام، زمین کی آباد کاری، دشمنوں سے انتقام اور نظام کا استحکام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مضمر ہے۔ اگر میں بھی اور آپ بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، جو ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، میرے بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں اس وقت کتنا شدید ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہیں، یا مثال کے طور پر ایران میں امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کیا اور ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہیں، ہمارے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنہئی کو شہید کر دیا گیا، ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہیں اس آواز پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آواز کو ظالم کے خلاف آواز کو بلند نہ کیا اور لوگوں کو صحیح حق اور باطل کی پہچان نہ کروائی، شناخت نہ کروائی، تو ہم مجرم قرار پائیں گے۔ اسی لیے امام عالی مقام جو امام جعفر صادق نے یہ فرمایا کہ زمین کی آباد کاری، یہ مت سمجھو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک دینی فریضہ ہے اور اس کے اثرات صرف یہ ہے کہ بس تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، نہیں، اس کے اثرات آپ کے اس عمل کے آپ کے معاشرے پر بھی پڑتے ہیں۔ ایک معنی اگر جیسے یہ زمین کی آباد کاری ہو سکتا ہے ایک معنوی معنی ہو مراد یہاں پر، کیا مطلب؟ مثال کے طور پر زمینیں فصلیں اگلنا چھوڑ دیں کیونکہ ظلم و ستم ہو رہا ہے معاشرے میں، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ امر بالمعروف سے دوبارہ سے ان زمینوں میں وہ زرخیزی آ جائے گی، وہ بنجر پر ختم ہو جائے گا۔ دشمن جو ہمارے اور آپ کے خلاف اقدامات کر رہا ہے، اس امر بالمعروف پہلا وہ مرحلہ ہے کہ جس میں آپ نے اس سے انتقام لیا، آپ خاموش نہیں بیٹھے، آپ نے خاموشی سے اس کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کیا۔ اور تیسرا یہ کہ جو آپ نظام، الہی نظام چاہتے ہیں، اس نظام کی استحکام، اس کی مضبوطی ممکن ہی تب ہے کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بیان کیا جائے۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام محمد وعلی محمد وعجل فرج جمع کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں عالم اسلام کے مختلف علماء، دانشوروں کو جمع کرتے ہیں اور ان علماء اور دانشوروں کو جمع کر کے ایک خطبہ اراد فرماتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، بہت اہم۔ سارا خطبہ تو ابھی بیان نہیں ہو سکتا، اس کے چند ایک جو ہمارے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مربوط فراز ہیں یا حصہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے متوجہ کر رہے ہیں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ اب اس وقت کا دور آپ دیکھیں کیا ہے، دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، دین جو آپ کا حکمران ہے، بنو امیہ ہے، حکمران طبقہ ہے، عوام کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، اپنی باتوں کو دین بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اب ایسے میں جو وقت کا امام ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، اور وہ جو آواز بلند کر رہا ہے وہ دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ذمہ داری صرف میری نہیں ہے، ہر اس شخص کی ہے کہ جو باشعور ہے، جو سمجھ رکھتا ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، اس کی ذمہ داری ہے
اس کو اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر میں معاشرے میں ظلم و ستم ہوتا ہوا دیکھوں تو ڈر اور خوف کی وجہ سے گھر میں نہ بیٹھ جاؤں، بلکہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے خلاف آواز بلند کروں۔ اب یہاں پر امام عالی مقام اس حالات میں، آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں کس قسم کے حالات تھے، ہر طرف ظلم و ستم ہو رہا ہے، قتل و غارت ہے، حق چھینا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر باطل پیغامات، باطل دین جو ہے اس کو ترویج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، خدا کے احکامات کو تعطیل کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر امام عالی مقام فرماتے ہیں، اب ذہن میں رکھیں کہ علماء اور دانشوروں کو وہ جمع کر رہے ہیں، اور جمع کرنے کے ان کے سامنے یہ خطاب فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ خدایا تو جانتا ہے کہ جو کچھ انجام دے رہے ہیں، جو اموی حکمران اس زمانے میں انجام دے رہے ہیں، یہ سب نہیں، معذرت کے ساتھ، خدایا تو جانتا ہے کہ ہم جو کچھ انجام دے رہے ہیں، یعنی امام عالی مقام اپنے اس عمل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا عمل ہے کہ جو امام نے ابھی جو پہلا مرحلہ، ابھی کربلا میں میدان میں نہیں گئے، ابھی اس کی زمینہ سازی کر رہے ہیں، مقدمہ سازی کر رہے ہیں، دو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ امام کو کربلا جانا کیوں پڑا؟ عزیزان من توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ امام جب اس سے پہلے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو ظلم و ستم کی طرف متوجہ کر رہے تھے، اور اس وقت لوگوں کو اپنے ساتھ مل کر اس حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اپنی کوشش اور تگ و دو کر رہے تھے، لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے وہ مجبور ہوئے کہ وہ کربلا جائیں۔ اگر مکہ مکرمہ میں ہی لوگ ان کے ساتھ ان کی باتوں کو سنتے اور اس وقت جو ظالم حکمران ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرتے تو شاید کربلا جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو اب ایسے میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدایا تو جانتا ہے کہ ہم جو کچھ انجام دے رہے ہیں، جیسے اموی حکمرانوں کے خلاف خطبے اور اقدامات، یہ جو وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا اور آپ کو تھوڑا سا متوجہ کروں گا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ خدایا تو جانتا ہے کہ ہم جو کچھ انجام دے رہے ہیں یہ سب حکومت اور دنیا کی ناچیز متاع میں سبقت کی خاطر نہیں ہے۔ دنیا نہیں چاہیے ہمیں، اس لیے نہیں میں یہ سارے خطبے دے رہا ہوں ظالم حکمرانوں کے خلاف، چوروں کے خلاف، زبردستی ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کے خلاف، جو ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف، کہ مجھے دنیا سے کچھ مال چاہیے، دنیا کی حکومت میں کوئی حصہ چاہیے اپنے لیے، مجھے یہ غرض نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم تیرے دین کی نشانی لوگوں کو دکھا دیں۔ ہمارا ہدف کیا ہے کہ دین، اصل دین کیا ہے، لوگوں کو پتہ لگے۔ اگر ظالم کے مقابلے میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ گے تو یہ دین نہیں ہے، خاموشی دین نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، وہ افراد جو ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں یا مشورے دیتے ہیں اور یہ بات سننے کے بعد دوسروں کو کہتے ہیں، مشورے پہنچاتے ہیں کہ جی یہ اب خطرناک ہے، اس طرح کی باتیں نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے دین اسلام اور مکتب اہل بیت کو نہیں سمجھا۔ کس بات کا خوف، کس بات کا ڈر جو آپ کو حق بات کہنے سے ڈرا رہا ہے؟ خدایا تو جانتا ہے کہ ہم جو کچھ انجام دے رہے ہیں یہ سب حکومت اور دنیا کی ناچیز متاع میں سبقت کی خاطر نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم تیرے دین کی نشانی لوگوں کو دکھا دیں اور تیری سرزمین پر اصلاح کو ظاہر اور آشکار کریں۔ ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ ظلم و ستم ختم ہو۔ یہ لوگوں کے پاس، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، البتہ یہ دوسرے خطبے کا موضوع ہے کہ آپ کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے، آپ کی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے، آپ کی ضروریات زندگی مہنگی ہو رہی ہیں، کس کی ذمہ داری ہے؟ آیا وہ جو حکمران ہیں جن کو شوق ہے حکومت کرنے کا، آیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عوام کو ان معاملات میں ریلیکسیشن دے؟
ان کی مشکل کو آسان کریں، نہ یہ کہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے لوگوں کو ظلم و ستم کی چکی پہ پستا چلا جائے تاکہ لوگ آواز اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اتنا ان لوگوں کو اپنے زندگی کے معاملات میں اتنا درگیر کر دو کہ اس کو سر اٹھانے کی فرصت ہی نہ ملے، اس کو اتنا بھوک اور پیاس اور افلاس میں مبتلا کر دو کہ وہ اس جبر میں، اس بھوک اور افلاس میں اس کی ساری کوشش یہ ہو کہ میں اپنے اس بھوک کو مٹاؤں۔ اب امام کیا فرماتے ہیں کہ میں دنیا کی ناچیز متاع میں سبقت کی خاطر نہیں بلکہ اس لیے میرا یہ اقدام ہے کہ ہم تیرے دین کی نشانی لوگوں کو دکھا دیں اور تیری سرزمین پر اصلاح کو ظاہر و آشکار کریں۔ ستم رسیدہ لوگوں کے لیے امن و امان کی فراہمی۔ کیا ہمارے پاکستان میں اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے؟ امن و امان ختم ہو چکا ہے ہر جگہ۔ بلوچستان میں چلے جائیں، ایک امن و امان سے سفر نہیں کر سکتے۔ ہم سندھ کے بعض کچے کے علاقے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں پہ ڈاکوؤں کا اتنا زور ہے کہ وہاں پہ آپ سفر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اپنے پاراشنار کی طرف کتنے برے حالات ہیں امن و امان کے۔ تو پھر آپ کس لیے حکومت کر رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اور مجھے تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جب ان کو حکمرانوں کو کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ لوگ خاموشی سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو یا ان کو کیوں برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر اس میں آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ اسی میں یعنی آپ کو ناراضگی ہوتی ہے تو ناراض ہوں۔ جو میری اور میں سمجھتا ہوں آپ سامعین کی ذمہ داری ہے، ہمیں وہ ادا کرنی چاہیے۔ بس ستم رسیدہ لوگوں کے لیے امن و امان کی فراہمی امام اس لیے قیام فرما رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ احکام و واجبات الہی پر عمل کے لیے مناسب موقع فراہم کرنا، تاکہ ہماری قوم، ہماری ملت نمازی بنے، روزے دار بنے، زکوٰۃ اور خمس کو ادا کرنے والی بنے۔ عزیزان من، اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق، یہ خمس اور زکوٰۃ کا تعلق حکومت سے نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق مجھ سے اور آپ سے ہے۔ کتنا ہم نے اپنے مال کو پاک کیا ہے، کتنا ہم متوجہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کتنی شدت کے ساتھ یہ تڑپ رکھتے ہیں کہ اپنے مومنین کے مال کو پاک کروائیں۔ آیا ہم آمادہ اور تیار ہیں امام حسین کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ امام اسی لیے ایک اور جگہ پر امام حسین علیہ السلام مکہ میں قیام کے دوران اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں جو خط تحریر فرمایا تھا، اس خط میں اپنے قیام کے مقصد کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میری جان کی قسم، حاکم وہی ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے۔ دیکھیں، ہمارا جو پاکستان کا جو آئین تھا وہ ایک بہترین آئین، جس میں بنیادی شرط کیا تھی؟ بنیادی شرط یہ کہ حاکمیت اللہ کی ہے۔ اب ہر کوئی اس الہی، یعنی میں سمجھتا ہوں ایک بہترین آئین ہے کہ جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی عمل انجام نہیں دیا جائے گا، پاکستان میں حاکمیت اللہ کی ہوگی اس مملکت خدا داد پاکستان میں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اسی آئین کی حفاظت کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ہمارے لیے ایک رستہ کھولتا ہے کہ ہم اپنے دین پر صحیح انداز میں اور بہترین انداز میں نہ صرف یہ کہ ہم عمل کریں، ہمارے حکمرانوں کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ اصل حقیقی اسلام کو رائج کرے۔ میری جان کی قسم، حاکم وہی ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے، عدل و انصاف کو قائم کرے۔ حاکم اصلی کون ہے؟ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، یاد ہو کہ جب میں نے خطبہ شروع کیا تھا تو آپ کو اس طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ کیا تھا خطبے کے شروع میں؟ کہ کامیابی کا معیار وہ نہیں ہے کہ جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں، کامیابی کا معیار وہ ہے کہ جو اللہ بیان کر رہا ہے یا اللہ کا رسول بیان کر رہا ہے یا ائمہ اطہار علیہ السلام کامیابی کا معیار بیان کر رہے ہیں۔ وہ معیار میرے اور آپ کے لیے معیار ہے۔ اپنے ذاتی بنائے ہوئے، دنیا کے بنائے ہوئے معیارات میرے اور آپ کے لیے اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح حاکم کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے،
وہ حقیقی حاکم ہے کہ جو ائمہ بیان کر رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو حاکم بنا کر اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کو لاگو کروں گا تو چاہے دنیا میں لوگ بڑی تعریفیں میری کریں، لوگ میرے روب و دبدبے میں آ جائیں، خاموش ہو جائیں، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت وہ ہے کہ جو حقیقی حاکم ائمہ بیان کر رہے ہیں، اور مجھے بھی اور اس کو ہی حاکم سمجھنا چاہیے کہ جو اس الہی قوانین کے مطابق حکومت کر رہا ہے۔ میری اور آپ کی بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اوپر لے کر آئیں کہ جو خدا کی بیان کردہ قوانین کے مطابق، جو رسول کے بیان کردہ قوانین کے مطابق اور جو ائمہ کی تعلیمات کے مطابق حکومت کریں۔ تو اب جناب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جان کی قسم، حاکم وہی ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے، عدل و انصاف کو قائم کرے۔ اپنی عدالتوں کو دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، کیا آپ کو عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ حاکم کی ذمہ داری تھی۔ حق پر عقیدہ و ایمان رکھے، جو حق ہے اس پر اس کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے، باطل کے آگے جھکے نہیں، باطل کے آگے اس کو امن اور نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ نہ کرے۔ جو حق ہے اس کو کھل کر کہے جو حق ہے، کیوں ڈرتا ہے، کیوں خوف کھاتا ہے؟ بس مشکل ہے۔ میری جان کی قسم، حاکم وہی ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے، عدل و انصاف کو قائم کرے، حق پر عقیدہ و ایمان رکھے اور اپنے آپ کو راہ خدا میں وقف کر دے۔ والسلام۔ عزیزان من، یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا، اسی طرح امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام بیضہ کے مقام پر بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اب یہ وہ میری اور آپ کی واضح اور آشکار ذمہ داری معین کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فون کروا کر اور فونوں کے ذریعے سے کسی کی ذمہ داری کو وہ تعین کرے گا تو وہ دھوکے میں ہے۔ اس کو دین سمجھ نہیں آیا، اس کو دین کی پتہ نہیں ہے۔ اور دین وہ ہے، یاد رکھیے گا، میری یہاں پہ ممبر پہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ کہ جو ائمہ کے اقوال ہیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے ادلہ لے کر آ رہا ہوں، ائمہ کے پیغامات لے کر آ رہا ہوں۔ خدا را اپنی سوچ، اپنی فکر کی اصلاح کریں۔ امام حسین علیہ السلام بیضہ کے مقام پر خطاب فرماتے ہیں، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شخص کسی ظالم حاکم کو دیکھے، اگر شخص کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بنا رہا ہو اور خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان توڑ رہا ہو، خدا نے قانون بنایا ہے کسی نفس کو قتل کرنا بے گناہ جرم ہے۔ در و دیوار اور پردے کی چار دیواری کی حفاظت جو ہے اس کی حفاظت، اس کے تقدس کو پامال کرنا حرام ہے۔ مجھے سوال میرے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کتنا دور ہیں ائمہ کی تعلیمات سے، اہل بیت کی تعلیمات سے، قرآن کی تعلیمات سے۔ امام، یہ جو باتیں ہیں، امام کی باتیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اب جو شخص حاکم ہو اور اس کی ایما پر، اس کے کہنے پر اگر چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کو اگر دین کے جو احکامات ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے، پاک و پاکیزہ خالص جوان ہمارے ملک کے افراد، ہر پاکستان ایک ملک ہے کہ جس میں ہر کسی کو اپنا سیاسی موقف رکھنے کی اجازت ہے، سیاسی موقف بیان کرنے کی آزادی ہے۔ یہ ہمارا ملک ایسا نہیں کہ یہاں پہ اپنا سیاسی موقف بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اس سیاسی موقف کی خاطر احتجاج کر رہے ہیں تو اس کو احتجاج کی اجازت ہے، لیکن یہ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ کیونکہ وہ آپ کے سیاسی موقف کے خلاف ہے تو آپ اس کو گولیاں ماریں۔ آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شخص کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بنا رہا ہو
خدا سے کیے ہوئے عہد پیمان توڑ رہا ہو، رسول کی سنت کی مخالفت کرتا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم سے پیش آتا ہو سکتا ہے آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے آپ خاموش رہیں، لیکن جن کو نظر آ رہا ہے ان کو بولنے دیجئے، ان کی زبان بند کروانے کی کوشش مت کیجیے۔ خدا سے کیے ہوئے عہد پیمان توڑ رہا ہو، رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم سے پیش آتا ہو، اور یہ شخص ایسے حاکم کو دیکھنے کے باوجود اپنے عمل یا اپنے قول سے اس کی مخالفت نہ کرے۔ یہ وہ کرائیٹیریا ہے جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں مشخص کرنا ہم کس طرف ہیں، ہم حق کی طرف ہیں باطل کی طرف ہیں، ہمارا موقف واضح اور آشکار ہونا چاہیے۔ فرما رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہو اور وہ اپنے عمل یا اپنے قول، کم سے کم قول، میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت جو بھی کام کر رہے ہیں قول والا کام کر رہے ہیں، عمل کی ابھی نوبت نہیں آئی۔ ابھی ہمارے بزرگان جو بھی کہیں گے عمل کے حساب سے انشاءاللہ دوسرے خطبے میں بتائیں گے، اس وقت عمل کے عنوان سے ہمارے لیے کیا حکم ہے وہ میں بیان کروں گا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یہ شخص ایسے حاکم کو دیکھنے کے باوجود اپنے عمل یا قول سے اس کی مخالفت نہ کرے۔ جمعے کے خطبے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا خطبہ دیا ہے، لوگوں کو حقائق بیان کرنے کے لیے حقائق بیان نہ کرے، لوگوں کو جو ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی طرف متوجہ نہ کرے، توجہ نہ دلائے۔ اور میں صرف آؤں اور آپ کو کہوں کہ برادران عزیز صرف یہ کہوں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اپنے گھروں کو جائیں، معاشرے میں جو کام ہو رہا ہے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ اور اگر ادا نہیں کی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ادا ہو رہی ہے تو پھر آپ کو ساتھ دینا ہوگا۔ آپ کو کم از کم یہ جو آپ کا عمل ہے کہ یہ جو اس ممبر سے قول بیان ہو رہا ہے آپ کو اس کی حمایت کرنی ہوگی۔ اگر آپ خاموش رہے تو یاد رکھیے گا دل سے آپ کو پسند ہے، آپ کی خواہش ہے، لیکن چند ایک افراد جن کو پسند نہیں ہے وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں اور یہ آواز دبا دی جائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس میں قصوروار ہے کیونکہ آپ خاموش رہے، آپ نے اس آواز کو جاری رکھنے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم سے پیش آتا، اور یہ شخص ایسے حاکم کو دیکھنے کے باوجود اپنے عمل یا قول سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ کو حق ہے کہ اس خاموش اور بے عمل شخص کو اس ظالم کے ہمراہ عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ اگر تم خاموش رہو گے، یہ مت سمجھنا کہ میں نے تو ظلم میں حصہ نہیں لیا، میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، میں نے تو کسی کے اوپر نہ ظلم کیا، بس میں تو خاموش رہا، دیکھ رہا تھا ظلم ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اور عوام پس رہی تھی، عدالتوں کا نظام بگڑا ہوا تھا، ہماری اسمبلیاں جو ہیں وہ بک چکی تھی، ہر جگہ جو ہے ظلم و ستم، نفس نفسی کا عالم تھا، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، آدھا اسلام ہے۔ اصل اسلام کیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کے خلاف عمل یا قول کے ذریعے سے آواز بلند کرو، اور اگر تم خاموش رہے تو قیامت والے دن اللہ جس طرح اس ظالم کو اس میں مبتلا کرے گا، جو اس کی سزا ہے اس میں مبتلا کرے گا، اس عذاب میں مبتلا کرے گا، تو ہر خاموش رہنے والے کو بھی اس میں شامل کرے گا، اور ہر اس شخص کو بھی شامل کرے گا۔ یاد رکھیں، ناراض نہ ہوئیے گا عزیزان من، یہ میری بات نہیں ہے، یہ امام کی بات ہے کہ جو اس آواز کو دبانے کے لیے ٹیلی فون کرے گا کسی کو اور ان سے ٹیلی فون کروا کے پیغامات بھجوائے گا، اس کو بھی میں نہیں کہہ رہا، امام حسین کہہ رہے ہیں، وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے کس جگہ پر اپنے آپ کو قرار دینا ہے، کہ خداوند متعال بے حق محمد والے محمد ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عزیزان من، جیسے پہلے خطبے میں نے اشارہ کیا کہ قرآن کا حکم ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ،
تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے. ایک دعوت ہے، دعوت عام ہے سب لوگوں کے لیے کہ تم میں سے ایک گروہ کم از کم ایسا ہونا چاہیے. یدعون الی الخیر، نیکی کی دعوت دینے والا ہو. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا ہو. واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ کامیاب ہیں. بس کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم اقتدار میں بڑے سے بڑے عہدوں پر فائز ہو جاؤ. یہ کامیابی نہیں ہے کہ تم ووٹوں کو چرا کے تم ملک کے سربراہ بن جاؤ. یہ کامیابی نہیں ہے کہ تم امتحانوں میں نقل مار کے گولڈ میڈل حاصل کر لو. یہ کامیابی نہیں ہے کہ تم اپنے دکان میں 2 نمبر 3 نمبر چیزیں بیچ کر لوگوں کو دھوکہ لگا کر اپنی دکان کے کاروبار کو چمکا لو. تم کسی سرکاری عہدے پر ہو تو رشوتیں لے کر تم عہدوں سے عہدوں پہ ترقی کرتے رہو، لوگ تمہیں کہیں جی کامیاب ہو گئے. کامیابی یہ نہیں ہے. کامیابی وہ ہے کہ جس کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دینا ہے، اللہ کے رسول نے دینا ہے، امام حسین علیہ السلام و ائمہ اطہار علیہ السلام نے دینا ہے. ابھی جو اس وقت صورتحال ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہماری قوم تشیع پر بالخصوص، اور لوگوں کو ابھی اندازہ نہیں ہے، شناخت اور پہچان نہیں ہے. عمومی طور پر مسلمانوں پر، اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ عالم انسانیت پر ظلم ہوا کہ آپ کا ایک ایسی ہستی جو پاک و پاکیزہ اور نفس زکیہ تھی، پاک و پاکیزہ، ایسی ہستی کہ جو دنیا کو رہنمائی کر رہی تھی حقیقی دین کی طرف، عدل و انصاف کی طرف، اسلامی اقدار کی طرف، انسانیت کی بلندی کی طرف، اس ہستی کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے. یہ ظلم و ستم صرف اس قوم کے ساتھ نہیں ہے کہ جس کے وہ قانونی طور پر رہبر تھے، بلکہ شرعی طور پر وہ ہمارے بھی رہبر تھے. ہم ان کی تقلید کرتے تھے. وہ ہمارا جو مکتب ہے اہل بیت تشیع کا جو دین ہے، مکتب ہے، اس کے بھی وہ رہبر تھے. میری مراد شہید آیت اللہ علی خامنائی ہے. اور اس طریقے سے ہم نے اس حق ادا نہیں کیا اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا. الحمدللہ ہمارے بزرگان نے پاکستان بھر میں مختلف اجتماعات کیے. الحمدللہ ہم نے بھی رجوع میں آپ لوگوں کی مدد سے وہ اجتماع کیا. البتہ ہماری توقع زیادہ تھی کہ جتنی بڑی عظیم ہستی ہے شرکت بھی اس انداز سے ہونی چاہیے تھی. بہرحال پھر بھی کیونکہ واجب کفائی طور پر یہاں پر یہ پروگرام ہوا، آپ لوگوں کے اوپر سے یہ ذمہ داری ہٹ گئی. لیکن اب اس سے بڑی ذمہ داری میرے اور اب آپ کے اوپر ہے 13 جون کو، کہ جب ہماری تمام قومی تنظیمیں جو ہیں اور جتنے بھی مدارس ہیں، ادارے ہیں، وہ اکٹھے ہو کر اتحاد امت فورم کے نام پر جمع ہو رہے ہیں 13 جون کو مینار پاکستان پر. انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ہم پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کسی گاؤں سے یا کسی قصبے سے اگر شرکت ہو تو وہ ہمارے رجوع سے ہو، اور اگر کسی ضلع سے سب سے زیادہ شرکت ہو تو وہ ہمارا چنیوٹ کا ضلع ہو. لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. خود بھی پہلے طے کرنا ہے کہ ہم نے جانا ہے، جو اقدامات ہم نے عملی کرنے ہیں. دوسرا، گھر گھر یہ پیغام دینا ہے، جانا ہے. یہ ایک بڑی مدت کے بعد ملت تشیع پاکستان جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی ہے، اور ایک اتحاد امت فورم کے عنوان سے تمام مسلمانوں کو، تمام شیعوں کو، اور اس میں انہوں نے کوشش کی کہ دیگر مکاتب کے افراد کو بھی دعوت دی جائے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اصل شرکت آپ لوگوں کی ہے، بھرپور شرکت کی دعوت ہے. انشاءاللہ پہلا مرحلہ خود شرکت کا ہے. دوسرا، یہ دعوت آپ نے گھر گھر دینی ہے. آج یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھنا ہے، اپنے ذہن میں پلان بنا کے اٹھنا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کی توانائی کہیں زیادہ ہے تو ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں، پلان بنائیں اور اچھے پلان بتائیں کس طریقے سے گھر گھر دعوت دینی ہے اس 13 جون کے پروگرام میں، تاکہ ہم اس رہبر عظیم انقلاب شہید علی خامنائی کی شہادت پر ان کو خراج تحسین پیش کر سکیں اور پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ ملت تشیع پاکستان متحد ہے. یعنی یہ صرف ان کو خراج تحسین بھی دینا ہے، عالمی جو استکبار اور استعمار اور ظالمین ہیں ان کے خلاف جہاں پر یہ آواز بلند کرنا ہے، وہاں پر اس پوری دنیا کو یہ پیغام بھی دینا ہے کہ ہماری ملت تشیع پاکستان متحد ہو چکی ہے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی 2 بنیادی ایجنڈے ایسے ہیں
کہ جس کی خاطر اتنا بڑا اگر اس کے لیے سرمایہ گزاری کی جائے تو وہ لازمی ہے اور وہ ضروری ہے۔ تو اس میں پہلا مرحلہ خود شرکت کے حوالے سے ہے، دوسرا مرحلہ گھر گھر دعوت ہے۔ آپ عزیزان انشاءاللہ یہ ذمہ داری اپنے اس میں لیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل جو میڈیا ہے اس کے ذریعے سے گھر گھر جا کے جہاں بیٹھیں دوستوں میں بات چیت کریں، پلان بنائے کہ جی ہم نے انشاءاللہ 13 جون کو مینار پاکستان جانا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بعض آپ میں سے ایسے لوگ ہوں گے، احباب ہوں گے کہ جو خواہش رکھتے ہیں، وہ جانا چاہتے ہوں گے، لیکن ظاہری بات ہے ان کی جیب ان کو اجازت نہیں دیتی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رجوع سے 20 بسیں لے کے جا سکتے ہوں، رجوع سے 20 سے زیادہ بسوں کی تعداد کے افراد مینار پاکستان میں شرکت کرنا چاہتے ہوں، لیکن ہمارے وسائل کی وجہ سے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ شرکت نہ کر سکیں۔ ہمارے پاس ایسا نہیں کہ وسائل نہیں ہیں، ہمیں ترجیحات کا نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے اپنا پیسہ کہاں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اپنی ذاتی ضروریات پہ بھی ٹھیک ہے کہ اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن جب قومی اور ملی جب اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں تو اس میں پھر اپنے اس پہ اگر سختی کر لی جائے، اپنے جو اخراجات ہیں ان کے اوپر سختی کر لی جائے، اور ایسا جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہمارے جو افراد چاہتے ہیں اور مستحق ہیں اس پروگرام میں شرکت کرنا، ان کے اس شرکت میں مددگار و معاون بن جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کی۔ دوسرا جو آخری نقطہ ہے کہ ہمارے جنگ میں ہمارے عالم دین جو ہے روح اللہ کاظمی صاحب، ان کو 4تھ شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے۔ کتنی ظلم و ستم کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو علماء ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، وہ کسی بھی ملک کی، یاد رکھیے کہ ملک کی سلامتی کے لیے مکتب اہل بیت اور مکتب تشیع کا طر امتیاز ہے کہ ہمارے علماء کے کوئی بات جو ہے وہ دہشت گردی کی بات نہیں کرتے، وہ دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ ظلم کی بات نہیں کرتے، وہ عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، لیکن بیلنس پالیسی کی وجہ سے اور زیادہ ایکٹیویٹی کی وجہ سے، فعالیت کی وجہ سے ان کا نام 4تھ شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اگر آپ خاموش رہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے رجوع کے علماء کے نام بھی، اگر آپ خاموش رہے اور آپ نے اپنی طاقت نہ دکھائی اور آپ اپنا اظہار نہ کیا اپنے وجود کا، تو آپ کے اس علماء کو بھی آپ کی یہ آواز بھی بند کر دی جائے، جس کے لیے اقدامات شروع ہو چکے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ واقعاً اگر اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں تو جس کو، یہ آپ کی ذمہ داری اگلے ہفتے تک، کہ جس کو صاحب اقتدار آپ مؤثر افراد سمجھتے ہیں ان کو فون کریں اور فون کر کے کہیں کہ جی ہم ان خطبات سے راضی ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ایسے ہی خطبات ہونے چاہیے، تاکہ وہ افراد کے جن کو تکلیف ہو رہی ہے، چند افراد ہیں، 4 5 10، اس سے زیادہ نہیں ہے، آپ کا پورا مجمع۔ ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ یہ جو آپ کو یہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں، حقائق بیان کیے جاتے ہیں، آپ کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، آیا آپ اس سے ناراضی ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں بند ہو جائیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں جاری و ساری رہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ جاری رہیں۔ اس کے لیے پھر آپ کو اپنا حق ادا کرنا پڑے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آپ کا امتحان ہے اگلے ہفتے تک کہ آپ لوگوں کے فون جاتے ہیں، جن لوگوں کو آپ مؤثر سمجھتے ہیں، میں نہیں کہتا کسی کا نام لیتا، آپ اتنی ایسی مہم چلائیں کہ وہ پریشان ہو جائے، کہ وہ کہیں کہ واقعاً یہ جو خطبات بیان ہو رہے ہیں یہ فائدے کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے، یہاں پہ کوئی تخریبی بات نہیں ہوتی، قوم و ملت کی، ملک کی ترقی کی بات ہوتی ہے، حب وطن کی بات ہوتی ہے، ظلم کے خلاف بات ہوتی ہے، عدل و انصاف کی بات ہوتی ہے، یہ جو امن و امان کی بات ہوتی ہے، نہ امن و امان کو خراب کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ خاموش رہیں گے تو یاد رکھیے گا آپ کے رجوع کی بھی، یہ جو مسجد ہے یہاں سے بھی یہ حق کی آواز کو دبا دیا جائے گا، اور یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ اب آپ اس آواز کو دبنے دینا چاہتے ہیں یا اس آواز کو جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اس کو بہترین انداز میں نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا
فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔